میں دعوت دوں گا ان کے لخت جگر، ان کی آل اولاد، میری مراد جناب ابو مشہود سید اویس رسول سہروردی صاحب سے ہے۔ درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملحوظات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر کہ اس نے ایک بار پھر مجھے اور آپ کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل میں شرکت کا اذن بخشا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں پہ آنا اور یہاں سے جانا باعث برکت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام سہروردیوں کو دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے۔ اچھا، ٹائم کی قلت کی وجہ سے تھوڑا سا ٹائم انشاءاللہ لوں گا۔ چند باتیں جو ہمارے روزمرہ کے معاملات ہیں ان سے متعلق ہوں گی، پر اس سے پہلے بس یہ بتانا چاہوں گا کہ حضور کے نالین کے صدقے سے ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے گھر کی اور حضور کے روزے کی حاضری کا اذن بخشا ہے۔ انشاءاللہ 17 تاریخ کو یہ جو منگل آ رہی ہے اس کی رات میں روانگی ہے اور انشاءاللہ 28 مئی کو واپسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ تمام سہروردیوں کو اور سید کنز علی رحمۃ اللہ علیہ کے اس آستانے سے جڑے ہر شخص کو یہ سفر نصیب فرمائے اور رہتی زندگی تک بار بار حضور کے در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اپنے آج کے اس محفل کے حوالے سے چند گزارشات قرآن اور حدیث مبارکہ کی صورت میں پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان معاملات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی سورہ الشعراء میں فرماتے ہیں کہ جس دن یعنی قیامت کے دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قیامت کے دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد یا بیٹے نفع دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ اس مال اور اس اولاد کی ذکر کر رہا ہے جو اللہ کی راہ پہ نہ خرچ ہوا اور وہ اولاد جو اللہ کی راہ پہ چلی نہیں۔ مال اسی کا ذکر ہے جو ہم جمع کرتے رہتے ہیں، جس کے پیچھے ہم اپنی زندگیاں ضائع کر دیتے ہیں، اس مال کا ذکر ہے۔ وہ مال اب کاروبار کی صورت میں ہے، جائیداد کی صورت میں ہے، گھر کوٹھیوں کی صورت میں ہے، زمینوں کی صورت میں ہے۔ نفع والا مال وہی ہے جو اللہ کی راہ پہ خرچ ہوا، جو صدقہ خیرات دیا گیا، جس سے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کی گئی۔ وہی مال اس زندگی سے جانے کے بعد اور قیامت میں کام آئے گا۔ اور اسی مال کے بارے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا یہ جو انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حضور نے فرمایا کہ تیرا ایک مال وہ ہے جو تو نے پہن لیا اور کھا لیا، اور دوسرا تیرا مال وہ ہے جو تو نے صدقہ کر کے آگے جمع کروا دیا۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ تیسرا مال جس کو تو اپنا کہتا ہے وہ در حقیقت تیرے وارثوں کا ہے۔
اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ وہ مال جس کو اللہ نے قرآن میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں تعلیم دی کہ یہ مال ہمارا نہیں ہے اور نہ ہی یہ قیامت کے دن ہمیں نفع دینے والا ہے، لیکن اسی مال کے پیچھے آج کے اس معاشرے میں قتل و غارت ہو رہا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا دشمن ہے، اور یہ معاملات پھر رشتہ داریوں میں اور پھر نسل در نسل چل رہے ہیں۔ زمینوں کے معاملات میں لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ معاملات ہمیں بتانے والا کوئی نہیں، اور دوسری ایک حقیقت یہ ہے کہ ہم ان معاملات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری زندگیوں میں اللہ اور اس کے رسول کے کیا احکامات ہیں۔ اگر کوئی بتا بھی رہا ہے تو ہم اس پہ کان دھرنے کو تیار نہیں، اور اپنے معاملات زندگی اسی طرح ہی اپنی ہٹ درمی پہ چلا رہے ہیں۔ اور دوسرا ذکر ہے کہ نہ اولاد نفع دے گی اس دن میں، اور یہ اولاد وہی ہے جس کو والدین نے اپنی زندگی میں متقی نہیں بنایا، پرہیزگار نہیں بنایا، اللہ کی راہ پہ چلنا نہیں سکھایا۔ یہ وہی اولاد ہے جس کے دل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں پیدا کی گئی۔ یہ تمام معاملات ہماری روزمرہ کی زندگی کے ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو انجینئر بنا رہے، ڈاکٹر بنا رہے ہیں، کوئی بزنس مین بنا رہا ہے، لیکن جو حکم قرآن میں ہے، ان تمام دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی اولاد کو وہ اولاد بھی بنانا ہے جو ہمارے مرنے کے بعد روز قیامت ہمیں نفع بھی پہنچائے۔ یہ بات غور طلب ہے۔ آپ سب اپنے معاملات اور اپنے زندگی کے حقائق بہتر جانتے ہیں، اپنے ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے۔ اولاد بہتر کیسے ہو سکتی ہے، ان کے چند معاملات میں نے آپ کو بتائے، اور اس پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھاؤ، اور جو پہلی بات حضور نے فرمائی وہ یہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو تو حضرت امام زین العابدین نے فرمایا کہ حق پہ وہی لوگ ہوں گے جو اہل سنہ ہوں گے۔ ساحل نے اس پہ پھر ایک اور سوال کیا کہ حضور اگر اسی نام سے کئی فرقے ہوں یا ایک سے زیادہ فرقے ہوں، تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ وہی فرقہ حق پہ ہوگا جو حضور پہ کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اور پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری بات فرمائی کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی طرف مائل ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل بتاؤ، حضور کے حسن کا تذکرہ ان کے سامنے کرو، اور حضور کے حسن کے معاملات اپنی اولاد کو بتاؤ تاکہ ان کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو۔ اور تیسری بات فرمائی کہ اپنی اولاد کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتاؤ، انہیں حضور کی ظاہری زندگی کس طرح گزری یہ معاملات بتائے جائیں، حضور کی سیرت کیا ہے یہ بتایا جائے۔ اور در حقیقت حضور کی سیرت جو ہے وہ قرآن پاک ہی ہے۔ اس پہ عمل کریں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سیکھیں، تبھی ہمیں حضور کی سیرت پتہ لگ سکتی ہے۔ یہ 3 چیزیں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی محبت اولاد کے دل میں پیدا کرنے کے لیے فرمائیں، اور اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ اپنی اولاد کو میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور اس پہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اللہ سے پیار کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ مجھ سے پیار کرو
کہ میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں، اور پھر فرمایا کہ میرے اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اچھا۔ اور تیسری بات حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سکھانے کی کوشش کریں، قرآن کی تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اب حضور نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قرآن سکھاؤ، تو قرآن سکھانے کا یہاں پہ معاملات یہی ہیں کہ قرآن کو پڑھا جائے، جس طرح مبشر سبحانی مبشر میاں نے اپنے معاملات میں آغاز میں یہ بات فرمائی کہ قرآن پاک کو پڑھ کے اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کے معاملات میں پھر جو چیز حکم ہے ہمیں جن معاملات کو کرنے کے ان پہ عمل کرنا، یہی چیز قرآن سکھانا کہلاتی ہے۔ خالی عربی پڑھ لینا اور اس چیز پہ فخر کرنا کہ میں نے 1 گھنٹے میں 200 پارے 400 پارے پڑھ لیے، الحمدللہ اس کی اپنی برکتیں اور رحمتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس مبارک کتاب میں کیا احکام ہیں اور زندگی گزارنے کے کیا معاملات ہیں، اس کی بھی ہمیں معاملات پتہ ہونے چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن نہ کوئی مال نفع دے گا اور نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اب اس پہ مفسرین نے اور اولیاء نے دل کی 3 صورتیں بتائی ہیں۔ ایک دل وہ ہے جو دنیا پر پرواز کرتا ہے، جو دنیا کی خواہشات اور نفس کے بیچ میں گھومتا ہے اور دنیا میں معلق ہو کے رہ جاتا ہے، ایک دل وہ ہے۔ اور ایک دل وہ ہے جو عالم آخرت کی فضا میں پرواز کرتا ہے، یعنی وہ دل آخرت کے بلند مقامات اور آخرت کی فضاؤں میں بلند درجات اور بزرگی کے گرد پرواز کرتا ہے، اور اس کا تعین اور اس کی منزل وہ بزرگی اور وہ اعلیٰ درجات ہوتے ہیں۔ اور تیسرا دل فرمایا کہ وہ سدرۃ المنتہا کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے، اور وہ پرواز کس چیز کے گرد کرتا ہے؟ وہ اللہ کی محبت کے گرد پرواز کرتا ہے۔ ان اعلیٰ درجہ کے دلوں میں آگے 3 قسمیں ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان 3 قسموں سے ہم اپنے دل کو کسی طرح سے ان 3 قسموں سے کسی قسم میں ڈھال لیں، اور پھر ہی کامیابی ہے۔ فرمایا کہ ایک دل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا منتظر رہتا ہے۔ یہ تقسیم ان اعلیٰ دلوں کی ہے کہ ایک دل وہ ہے جو اللہ کی عطاؤں کا منتظر رہتا ہے، یعنی سے اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا، اللہ جو عطا کر دے اس پہ ہی صبر شکر عطا کرتا ہے اور اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا دل فرمایا وہ ہے جو اللہ کی رضا کا منتظر رہتا ہے کہ کون سے ایسے معاملات کروں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اس دل میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اپنی اس زندگی میں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ اللہ اس سے راضی نہ ہو، اور وہ دل اللہ کی رضا میں مشغول رہتا ہے کہ کس طرح اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اور تیسرے درجے میں سب سے اعلیٰ دل فرمایا کہ وہ دل ہے جو اللہ سے ملاقات کا منتظر رہتا ہے۔ یہ وہ دل ہے جس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، اس کے دل میں صرف خواہش تمنا ہوتی ہے تو اللہ سے ملاقات کی، اور وہ دل اپنی یہ زندگی ساری زندگی اسی تک و دو میں گزار دیتا ہے کہ کل کو اللہ سے ملاقات ہونی ہے تو اللہ کے سامنے شرمندگی نہ ہو، اپنے معاملات اس حد تک صاف ہوں کہ جب اللہ سے ملاقات ہو تو اللہ کے حضور جب حاضر ہوں تو تمام معاملات اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ ان 3 دلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے دل پہ بھی ذرا نظر ڈالیے
کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تو پتہ لگے گا کہ ہم اس دل کے مالک ہیں جو اس دنیا کی فضا میں معلق ہے، جو اس دنیا سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ ہر معاملات ہمارے دنیاوی ہیں اور ہر چیز دنیا کی معاملات کو اخذ اور حاصل کرنے میں لگی ہوئی ہے۔ آج کے اس محفل سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بابرکت محفل سے آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنے ان معاملات کو بہتر کیجیے اور جس حد تک ہو سکتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور وہ تبھی حاصل ہوگا جب اللہ کے بتائی ہوئی تعلیمات پہ اور سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم عمل پیرا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ان تمام معاملات میں ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمارے ان تمام دنیاوی معاملات میں ہر طرح کی خیر عطا فرمائے۔ آخری نعت ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد سلام اور دعا اور لنگر کی تقسیم ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد آپ سب کو اجازت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔